الیکشن ختم ہونے کے بعد مسلسل جو مجھے تھریٹ الرٹس ملتے رہے تو کافی لوگوں نے مجھ سے انٹرویو بھی لیا، سوالات بھی کیے، اور ہر روز ایک نیا تھریٹ، نئی شکل، اور گزرتے دن کے ساتھ اس میں سختی آنا ایک روز کا معمول بن گیا۔ اور جب پہلی دفعہ مجھے تھریٹ ملی تو وہ یہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے وہ تھریٹ مجھے بھیجی، اور پھر باجوڑ کے پی اے نے مجھ سے رابطہ رکھا، انہوں نے بتایا، پھر آئی جی پی پولیس نے بتایا، پھر ڈی پی او نے بتایا، اور پھر میرے نوشہرہ کے ڈی پی او اور ساتھ میں ڈی سی او اور مختلف سطح پہ لوگوں سے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ احتیاط کریں، اور کافی مشکلات ہے، تھریٹ ہے، اور تھریٹ میں یہ لکھا تھا کہ ایک عورت ہوگی، ایک بچہ ہوگا، ان دو میں سے کوئی بھی آ کے آپ کو خودکش دھماکے میں اڑا سکتا ہے، لہٰذا آپ احتیاط کریں، بچہ نظر آئے، عورت نظر آئے تو اس سے ذرا زیادہ احتیاط کیجیے۔ پھر اس کے بعد ایک تھریٹ الرٹ آیا، اور اس کی کنٹینیوٹی میں وہ بات کہ ابھی آپ ذرا زیادہ احتیاط کریں، کافی مشکل بڑھ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکٹا نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا، اور نیکٹا تو ہمارے چونکہ پاکستان کی قومی سطح پہ ایک ادارہ ہے، تو اس کا جو تھریٹ ہوتا ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹس کو بھیجا جاتا ہے، تو وہ وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنسی، جی ایچ کیو، ڈی جی اے، آئی ایس آئی، اور اس طریقے سے ہوم ڈپارٹمنٹ اور تمام اداروں کو وہ بھیجی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے خیبر پختونخوا کے یہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا، اور پھر مجھے بتایا گیا جو مجھے ملا، تو وہ تقریباً سوشل میڈیا پہ آ بھی چکا ہے، اور کافی ایک ایسی تھریٹ تھی کہ اس میں یہ واضح تھا کہ یہاں پہ ایک گروپ ہے طارق نامی جو کہ درآدم خیل سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر ان کا ایک کمانڈر ہے، وہ کامران کمانڈر، وہ کنڑ میں ہے، افغانستان میں، وہاں پہ ان کا ایک کیمپ ہے، اور اس کیمپ میں انہوں نے ایک خودکش تیار کیا ہوا ہے جس کا نام حسنین افریدی ہے، اور وہ 22 سالہ ہے، گنگرالے اس کے بال ہیں، اور اس کو جو وہ شارپ شوٹر بھی ہے، خودکش کے ساتھ ساتھ شارپ شوٹر بھی ہے، اور اس کو تیار کیا گیا ہے، اور وہ روانہ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تھریٹ ملی، اور تھریٹ الرٹ انہوں نے جاری کر دیا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اب حسنین افریدی کے ساتھ چوٹو بھی شامل ہو گیا ہے۔ چوٹو اس شخص کا نام ہے جس نے ہارون بلور کو شہید کیا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس نے کامیاب واردات کی ہے تو اس کو بھیجا جائے تاکہ میاں صاحب کو بھی ضرور وہ شہید کرے، اور اب وہ دونوں مل کے آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور تھریٹ الرٹ جاری ہوا، تو اس میں کہا کہ 4 تاریخ کو یہ بارڈر کراس کر چکے ہیں، پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب اسی کے ساتھ مجھے ایک اور تھریٹ الرٹ آپ کہیں یا تھریٹ ایڈوائزری آپ کہیں کہ انہوں نے تجاویز مجھے دی ہیں کہ آپ اس طریقے سے گھر سے نہ نکلیں، رشتہ داروں سے ملے تو ان کی بھی تلاشی لیں، پرائے لوگوں سے بالکل نہ ملے۔ میں نہیں سمجھتا سیاستدانوں کے تو پرائے لوگ ہوتے نہیں ہیں، وہ تو سب اپنے ہوتے ہیں، شاید ان کو کسی نے بتایا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ پرہیز ہے جو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ احتیاط کریں گے۔ مجھے پھر بتایا گیا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائیں، اور آپ واک تھرو گیٹ بھی لگائیں، اور آپ گارڈز بھی رکھیں۔ مجھے ایسا فارمولہ بتایا گیا کہ جیسی میری اپنی اسٹیٹ ہو اور یہ سب کچھ میں کر بیٹھوں، نہ جانے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جو پولیس مجھے دی گئی ہے ان کے رکھنے کے لیے بھی میرے پاس جگہ ہے کہ نہیں، اور میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں ان کو دن رات رکھ سکوں اور کھانے پینے کا بندوبست بھی کر سکوں، یہ ان کو معلوم نہیں۔ بہر کیف اس کے ایسی پرہیز مجھے بتائی گئی کہ میں گھر میں نظر بند ہوں،
تو میرا گھر تو غیر محفوظ ہے. اگر ان کو اتنا خطرہ دکھائی دے رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے، اگر میں نکل بھی نہیں سکتا، کسی سے مل بھی نہیں سکتا، مسجد بھی نہیں جا سکتا، حجرے بھی نہیں جا سکتا، تو مجھے گرفتار کر لے. کہ دہشت گردوں کو پتہ چلے کہ میں سب گرفتار ہے تو وہ پھر نہیں آئیں گے، اور میں حکومتی مہمان بھی بن جاؤں گا، یعنی جیل میں رہوں گا، گزارا بھی کروں گا اور محفوظ بھی رہوں گا. یعنی عجیب سی صورتحال ہے. لہٰذا میں اس تھریٹس کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں کہ یہ کسی کمزور دل کے بندے کو ایسے تھریٹس مل جاتے تو وہ کب کا گزر چکا ہوتا. یعنی یہ تھریٹس برداشت کرنا یہ آسان سی بات نہیں ہے کہ ہر روز، اور مجھے تقریباً 7 تھریٹس الرٹس ملے ریٹن، اور 50 سے لے کے 60 تک ٹیلی فونز پہ مجھے مختلف لوگوں کی کالیں آئیں. آپ جتنے بھی اہم لوگ پاکستان کے کہہ سکتے ہیں وہ آئے. میں اس دوران یہ بات ضرور کہوں، چونکہ ہماری سینیٹر ستارہ بی بی نے سینٹ میں یہ سوال اٹھایا تھا، اور پھر ہماری سول سوسائٹی نے پشاور میں، چارسدہ میں، اور پھر سوابی میں NYO اور سول سوسائٹی دونوں نے، پھر پشاور میں ہمارے سول سوسائٹی نوشہرہ میں سول سوسائٹی نے آواز اٹھایا. پھر اس طریقے سے آج جو ہے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھیوں نے، مجھے جو سوشل میڈیا سے خبر ملی، انہوں نے آواز اٹھایا ہے. لیکن لندن میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی نے آواز اٹھائی، اور انہوں نے دیگر پارٹیوں کو مدعو کیا، جس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے بھی شرکت کی اور کشمیر کے لوگوں نے بھی شرکت کی. اور جو اس طریقے سے جو مجھے تھریٹ ملتا رہا، یہ تو 2009 سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس دفعہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے یہ سوال بھرپور طریقے سے اٹھایا، اور پھر مجھ سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے رابطہ کیا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے رابطہ کر کے عاطف صاحب جو ہے ان کا سینئر وزیر ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب، چونکہ بابر اعوان صاحب نے سینٹ میں انہوں ایک یقین دہانی کرائی ہے، تو آپ کو جس طریقے سے بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہو مجھے بتا دیں. یہ پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں. اور رات کو مجھ سے ڈیوا ریڈیو پہ بھی ساتھیوں نے یہ سوال کیا، مجھ سے سلیم صافی نے جرگا میں بھی یہ سوال کیا. جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں تو یہ سوال ہوتا ہے، سرکار مجھے تحفظ دے گا تو کیسے دے گا؟ وہ مجھے پہلے 7 بندے دے چکے تھے، چیف جسٹس صاحب نے حکم کیا تو وہ واپس کر دیے، اس کے بعد پھر مجھے دیے، تو 7 بندوں کے بجائے یہ مجھے 14 دے دیں گے، 20 دے دیں گے. تو بندوں کی بات الگ ہے. اسٹیٹ مشینری جب آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے تو یہ میں افتخار کی بات نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف ایک آواز ہے، اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. تو اس آواز کو محفوظ کرنے کے لیے اسٹیٹ کی اپنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیا میرے ساتھ محفوظ گھر ہے، کیا میرا گھر اپنا محفوظ ہے، کیا میرے پاس اس طریقے سے بلٹ پروف گاڑی ہے، کیا میرے اس طریقے سے وسائل ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو اگر مجھے وہ افراد دیں گے تو میں تو مزید ایکسپوز ہو جاؤں گا. لیکن میں آپ کے وساطت سے کہتا ہوں، میں مانگ نہیں رہا، خدا نہ کرے کہ میں زندگی کی بھیک مانگوں، میں بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن ایک اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اسٹیٹ جب کسی کو تحفظ دیتا ہے تو وہ سوال نہیں کرتا کہ آپ کو کیسی تحفظ چاہیے. یہ بھی بچکانہ سا سوال ہے. اگر تحفظ کی بات ہے تو اسٹیٹ کی اپنی ایک بڑی ذمہ داری ہے اس طریقے سے نبھائے. اور مجھے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ آپ کو بلٹ پروف گاڑی نہیں ملی، تو مجھے بلٹ پروف گاڑی تو نہیں ملی، اور جو میرے ساتھیوں نے چندہ جمع کر کے میرے لیے خریدی تھی وہ بھی یعنی گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں PTI سے ہماری انبن ہوئی تو وہ گاڑی انہوں نے میرے لیے تباہ کر کے رکھ دی. 20 لاکھ میں نے اس پہ خرچ کیے، لیکن اب ہر روز اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے. تو میری بلٹ پروف گاڑی بھی اس طریقے سے ہے کہ اب وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا میں صرف اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہوں، مانگ نہیں رہا، نہ میں ڈر کے مارے بات کر رہا ہوں. لیکن تقریباً 1 مہینے سے حکومتی مشینری مجھے بار بار کہہ رہے کہ آپ کو کیسی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، آپ کو کیسے تحفظ فراہم کیا جائے. تو اسٹیٹ مجھ سے بہتر جانتی ہے اس معیار کی پروٹیکشن ہونی چاہیے جس معیار کی بنیاد پہ وہ میرے ساتھ آنے والے دنوں میں دہشت گرد نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو بھی چاہے، اگر یہ اتنا بڑا
یعنی تھریٹ محسوس کر رہے تو اس کے لیے اتنا ہی انتظام کرنا ہوگا جتنا بڑا تھریٹ ہے. اور میں افتخار ایک معمولی سا بندہ ہوں. میرا بیٹا شہید ہوا, میں بھی چلا جاؤں گا, کوئی کمی نہیں آئے گی. مجھ سے بہت اہم لوگ ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے, یہ ہے کہ چونکہ بشیر بلور صاحب کے بعد خدا ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے, اس کی شہادت کے بعد ایک آواز دہشت گردوں کو ایسی لگ رہی ہے کہ شاید میری آواز لوگ سن رہے ہیں, میری بات پہ یقین کر رہے ہیں. جب میں بات کروں تو لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. تو دہشت گردوں نے شروع دن سے یہ ایک ارادہ کر رکھا ہے کہ اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا جائے. لہٰذا اس بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے پاکستان میں ایک ہی ایسی آواز ہے جو اس دھرتی کے فرزند میں افتخار کی آواز ہے تو وہ آواز اسٹیٹ کی آواز ہے. میں نے اسٹیٹ کے لیے آواز اٹھائی تھی, میں انفارمیشن منسٹر تھا, میں نے انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے آواز اٹھائی, تو میں نے جو ذمہ داری نبھائی وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی. آج اسٹیٹ کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ اس آواز کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے. اگر نہیں کیا تو جگ ہنسائی ہوگی. 1 مہینے سے ان کو پتہ ہے تو ان کو پکڑے, نیٹ ورک کو یعنی ان کے نیٹ ورک کو تباہ کرے اور لوگوں کو کہہ دے کہ میاں افتخار جو ہے وہ صرف میاں افتخار نہیں ہے, وہ اس دھرتی کے یعنی بادشاہ خان کے عدم تشدد کے فلسفے کا ایک ایسا سپاہی ہے جو نہ ڈرنے والا ہے, نہ جھکنے والا ہے, اور دہشت گردی سے نمٹنے والا ہے. لہٰذا میں اسی پہ اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو میں نے اس لیے ذرا تفصیل سے بتایا. میں اس سوال کا یہ خاتمہ کروں گا کہ میں تمام اپنے پاکستان کے باسیوں سے کہتا ہوں کہ بڑی یعنی میں نے بیٹے کی قربانی دی تو میں نے یعنی ڈر محسوس نہیں کیا. میں نے کہا ایک بیٹا شہید ہوا, پاکستان کے سارے بیٹے میرے بیٹے ہیں, اور آج بھی کہتا ہوں کہ میرا بیٹا قومی شہید تھا, اور اگر کل کو میں اس دھرتی پہ نچاور ہوا تو مجھے ناز ہوگی, مجھے فخر ہوگا. یعنی مجھے کوئی ڈر نہیں. دن یعنی موت کا ایک دن معین ہے, ایک دن موت آئے گی. جو ڈرتا ہے وہ ہمیشہ مرتا ہے, جو نہیں ڈرتا وہ ایک بار مرتا ہے. مجھے غیرت کے ساتھ ایک بار مرنا قبول ہے, بار بار یعنی بے غیرتی کی موت مجھے کسی طور قبول نہیں ہے. افغانستان میں تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے مسلسل سے صورتحال کافی بگڑ گئی ہے, اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں قیمتی جانیں یعنی ہم سے رحلت کر گئے اور ہم سے جدا ہو گئے. میں ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور ان کی خون ریگاں نہیں جائے گی. شہید جو زخمی ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں, اور ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ افغانستان میں اگر دہشت گردی جتنی بھی زور پکڑتی جائے گی, عروج پہ ہوگا, اتنی ہی پاکستان کو خطرہ ہوگا, اور پاکستان میں اثرینو دہشت گرد منظم ہوں گے اور سر اٹھائیں گے. لہٰذا اب یہ بات بالکل یہ دیوار پہ سامنے لکھی ہوئی بات ہے کہ اب دہشت گردوں کے حوالے سے ہماری پالیسی ایک ہونی چاہیے. یعنی افغانستان پاکستان مل کے دہشت گردوں کے خلاف گڈ بیٹ کا چکر چھوڑ کے ان کے خلاف آپریشن کریں. افغانستان میں واقعہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستان میں ہوتا ہے تو ہم افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لہٰذا افغانستان اور پاکستان اس خطے میں 2 اہم ممالک ہیں. دہشت گردی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی انہوں نے تباہی کا سامان مہیا کیا ہے. لہٰذا میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ اب پاکستان اور افغانستان سفارتی تعلقات استوار کرے, ایک دوسرے سے روابط رکھے, مذاکرات کے ذریعے تمام ڈسپیوٹڈ مسائل حل کریں, اور دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کے دونوں گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑ کے منظم طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کرے, تاکہ پاکستان بھی محفوظ رہے اور افغانستان بھی محفوظ رہے. یہ عجیب سی بات ہو گئی. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈیم بنے, باشا ڈیم کے حوالے سے بالکل خدا کرے کہ یہ ڈیم بن جائے اور ہماری بجلی کی کمی بھی پوری ہو, اور جو پانی کا سٹوریج ہے اس کی کمی بھی پوری ہو. لیکن آج کل تو بڑے ڈیموں کا زمانہ گزر چکا ہے. چین سے جا کے پوچھا جائے کہ بڑے ڈیم تو اتنا خطرناک ہے کہ کسی وقت دشمن نے اس پہ وار کیا
تو وہ تو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، سارے علاقہ بہا کے لے جائے گا۔ اب تو چھوٹے چھوٹے ڈیموں کا یعنی وقت ہے۔ اور جب پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے خیبر پختونخوا میں تھی تو انہوں نے تو 350 ڈیموں کی بات کی تھی، تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے چندہ کیوں نہیں مانگا؟ اس وقت اس کو یاد کیوں نہیں ہے؟ 5 سال کیوں ضائع کیے؟ اگر یہ چندوں سے بنتا تو وہ تو چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے، وہ بن جاتے۔ یعنی وہ کام جو کہ چیف جسٹس صاحب کا نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں ڈیم بنا رہا ہوں، اور ساتھ میں آج اس کے بیان آیا کہ وہ کم ظرف لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب جس طرح آپ ظرف والے ہیں تو پاکستانیوں کو کم ظرف نہ کہیں، آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، یہاں پہ کافی ایسے لوگ بستے ہیں جو ظرف رکھتے ہیں۔ آپ سے ایسا نہیں کہ آپ نے جو بات کی تو وہ یعنی بالکل حرف آخر ہے، آپ کی بھی رائے ہے، آپ بھی بات کر سکتے ہیں، ہم بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہم حکومت میں رہے، ہم نے ڈیم بنائے۔ نواز شریف صاحب خود حکومت میں رہے تو اس نے یہ بادشاہ ڈیم کے لیے زمین اس نے خریدی، یعنی اتنا بڑا مشکل مرحلہ انہوں نے حل کیا، اس سیاستدان نے حل کیا جو کہ آج آپ کے قلم کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ حکومت میں رہتے ہوئے پیسے دے سکتا ہے تو کیا اس حکومت پیسے نہیں دے سکتا؟ یہ چندہ تو عجیب سی بات ہے کہ اس غریب قوم پہ خدا را رحم کیجئے۔ ہم بالکل لوگ چندہ بھی دیں گے، اس دھرتی کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن جو کام حکومت کا ہے تو وہ حکومت کیوں نہ کرے؟ یعنی اسکول بنانا ہو تو بالکل قوم چندہ دے دیں گے کہ وہ بن سکتا ہے، اسپتال بنانے ہو تو دے سکتے۔ ڈیم چندوں سے نہیں بنے گا، پھر اگر اس چندے کا انتظار کیا جائے گا تو شاید ڈیم بنانے کا وقت ہم سے گزر جائے۔ تو ہم تو ظرف کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا چیف جسٹس صاحب ظرف سے یہ بات سنیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ چندوں سے ڈیم بنتے تو آج پاکستان ڈیم ہی ڈیم ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے ایک ڈیم بن بھی جائے تو کیا ایک ڈیم سے مسئلے حل ہو گئے؟ ہم پاکستان کی حکومت خزانہ خالی ہو گیا، اور آج جو سارے محکمے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں چندہ ڈالا، تو یہ محکمے پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ کہ یہ پاکستان کے بجٹ کے پیسے نہیں ہیں، یہ تو اگر پاکستان کے انڈائریکٹ پیسے آپ کو آ رہے ہیں تو ڈائریکٹ پیسے کیوں نہ دیں؟ یعنی کل کو ہمارے فوج نے آپ سے 1 ارب کے اوپر پیسے دیے تو وہ پیسے تو حکومت کے تھے، حکومت نے ان کو بجٹ میں دیے، تو اگر فوج دے کے آپ خوش ہوتے ہیں تو کیوں نہ حکومت ڈائریکٹ دے اور حکومت ڈیم بنائے؟ یعنی تمام پولیس سے آپ نے زبردستی کاٹی، تمام سرکاری ملازمین سے آپ نے زبردستی کاٹی، تو یہ تمام سرکاری ملازمین فوج سے، پولیس سے، لیوی سے اور تمام لوگوں سے پیسے کاٹنا کیا یہ حکومتی بجٹ کا حصہ نہیں ہے؟ تو کیوں لوگوں کو اس طریقے سے، اور باہر سے جو پیسہ آئے گا تو ضرور میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک یعنی چیف جسٹس نے جو چندے کی بات کی تو 1.5 ارب کے قریب پیسے آئے، تو پھر وہ رک گیا سلسلہ، تو پھر عمران خان وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کر دی کہ آپ اس میں حصہ ڈالیں، تو شاید 3-4 ارب مزید آ جائیں، تو پھر ہم انتظار کریں گے کہ 1400 ارب جمع ہوں گے تو پھر ڈیم بنایا جائے گا۔ خدا را پاکستان میں پیسے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہمارے آپ پی ایس ڈی پی میں اس کو ڈال دیں، سرکاری طور پہ پیسے مقرر کر دیں، ہر سال اس کے لیے پیسے مختص کریں، یہ ڈیم خدا کے فضل و کرم سے بنے گا اور اس سے مزید ڈیمیں بھی بنیں گی، لیکن قوم جو ظرف سے آپ کو بات کرتی ہے تو اس کی تجویز کو سنا کیجئے۔ رہی یہ بات کہ اب ہم یعنی باہر کے ممالک، تو باہر کے ممالک پہ ہم یعنی عمران خان نے اس خیبر پختونخوا میں 350 ارب روپے کا قرضہ لیا، کسی نے ان سے سوال کیا؟ لیکن اب ان کو پیسہ نہیں مل رہا، اس لیے کہہ رہے کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، اعتماد ختم ہے، لوگ دینا نہیں چاہ رہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں دیے تو کسی نے یعنی آج تک بی آر ٹی کا جو شکل ہے وہ سب کو معلوم ہے، لہٰذا میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جو طریقہ کار یہاں پہ اپنایا گیا ہے
20 دن میں 25 دن گزر چکے ہیں حکومت کے، اور 25 دنوں میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے. یعنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے مختلف یعنی آوازیں اٹھتی ہیں، آج ایک بات کہتے ہیں تو کل دوسری بات، خارجہ ڈپارٹمنٹ سے آج ایک بات کرتے ہیں کل دوسرا، وزیر اعظم ہاؤس سے کبھی ایک بات تو کبھی دوسرا. یعنی بیٹھ کے بڑے سوچ سمجھ کے تحمل سے بڑی سنجیدگی سے ایک دفعہ پالیسی بنائیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ لوگوں کے سامنے لائیں. یعنی جذباتی انداز میں اور یعنی بغیر سوچے سمجھے ایسی بات نہ کریں جس سے پاکستان کی ساکھ کو بھی خطرہ ہو اور آپ کی حکومت کو بھی. اس وقت 25 دن جو گزرے ناکام ترین دن تھے. ابھی تیاری کرے کہ 75 دن جو باقی ہیں وہ خدا کرے کہ اچھے طریقے سے گزرے. پی ٹی آئی کے حکومت سے لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی، اور جن لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا تو انہوں نے بھی اس طریقے سے اس کو پورٹرے کیا کہ شاید یہ الدین کا چراغ ہے، کسی وقت بھی یہ رگڑ دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور سارے لوگوں نے اس طریقے سے ایک امید باندھ لی کہ ان کے آتے ہی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اب پتہ چلا کہ وہ تو کسی مسئلے کا حل نکال ہی نہیں سکتے. وہ تو سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، وہ تو صرف یعنی تقاریر کی پارٹی ہے، کنٹینر کی پارٹی ہے، دھرنوں کی پارٹی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس ٹیمیں بالکل پہلے سے یعنی شیڈو گورنمنٹ انہوں نے بنا رکھی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا. لیکن جب ہمیں ان کو پہلی وزیر اعظم کی حیثیت سے جس طریقے سے ان کو دعوت ملی امریکہ سے، اور امریکہ کے دعوت کا انہوں نے جو مذاق اڑایا، تو دنیا میں ہم نے ایسی خارجہ یعنی رویہ یعنی ملک کی وزیر اعظم کا رویہ نہیں دیکھا کہ کوئی آپ کو ٹیلی فون کرے اس کا مذاق بن جائے. اور پھر جب وہ وفد آئے امریکہ کا تو یہ سچ بھی نہ بتائے کہ امریکہ کا وفد تو افغانستان جا رہا تھا، یہ تو راستے میں ٹرانزٹ تھی. ٹرانزٹ کے حوالے سے انہوں نے پاکستان میں ملاقاتیں کی. اور عجیب سی بات ہو گئی کہ ہمارے امریکہ کے وفد نے یعنی مشترکہ اعلامیہ بھی پاکستان کے ساتھ جاری نہیں کیا. یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے، یہ دونوں مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. اور جب امریکہ کا وفد جا رہا تھا تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ بات کی، ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے الگ بات کی. اس سے بات کا پتہ چل گیا کہ ان کا یعنی اندر کا جو ایک تجربہ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. چاہیے تو یہ تھا، ان کا وزیر خارجہ تو بہت پرانا ہے، ان کو تو سمجھ آ رہی ہے. شاید عمران خان اس کو کام کرنے نہیں دے رہا، یا وہ جو ہے اس طریقے سے کام کو سنجیدہ نہیں لے رہا کہ امریکہ جیسا اتحادی ملک اس کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ ہو کہ آج کل وہ ہم سے ناراض ہیں اور کافی دراڑیں بیچ میں پڑ چکی ہیں. اس میں چین کے حوالے سے بھی یعنی تحفظات موجود ہیں، روس کے حوالے سے بھی تحفظات موجود ہے، افغانستان کے حوالے سے بھی تحفظات موجود ہے. تو یہ تو ایک نادر موقع تھا کہ یہ ان کو استعمال کرتے، اس مسئلے کو حل کر لیتے، تو انہوں نے مزید پیچیدہ کر دی. پھر اس کے بعد مودی صاحب نے یعنی ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہاں پہ فون کیا، تو اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ بھی جھوٹ نکلی. یعنی بجائے اس کے کہ یہ سچ کہہ دیتے، انہوں نے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف ان کو مبارکباد دی ہے، ہم نے مذاکرات کی بات اس حوالے سے اس وقت نہیں کی ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں. لہٰذا اس نے بھی ڈینائی کر دیا. پھر یعنی فرانس کے صدر کا ایک ٹیلی فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ فرانس کے صدر کا ٹیلی فون آ رہا تھا لیکن میں میڈیا پرسن سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ بعد میں فون کر لے. فرانس کا صدر الان کہ اس کی تردید ہو گئی کہ فرانس کے صدر نے ٹیلی فون نہیں کیا تھا، وہ اس کے یعنی سفارت خانے سے اس کے ایک بندے نے رابطہ کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ بولا. اور پھر فرانس جیسا ویٹو پاور، اس کے حوالے سے ان کا ایسا رویہ بچکانہ رویہ. تو میں یہ بات سمیٹ کر کہتا ہوں کہ جب خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہماری حکومت اتنا غیر سنجیدہ ہو تو پھر حکومت کا کیا بنے گا. اور پھر ساتھ میں یہ کہ ہم تو قرضہ نہیں لینا چاہتے، آپ کو کوئی قرضہ دے نہیں رہا، آپ پہ اعتماد کیسے کریں؟ آپ کے جو یعنی آپ کا پروگرام پہلے سے بنا ہوا پروگرام نہیں ہے.
عجیب سی بات ہے، میں تو آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان پہ میری جان بھی قربان ہو، لیکن جب یہ مدینہ کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو بندے کو ہنسی آتی ہے کہ ان کے طور طریقے دیکھو، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو ہر وہ کام ہوتا ہے جو کہ ناجائز ہے، یعنی یہاں پہ تو اسپتال سے کل بھی ایک بچہ چوری کیا گیا ہے، تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکومت میں یہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں یہ تھا؟ خدا را یعنی اپنے اسلامی طریقہ کار اور نظام کا مذاق نہ اڑائیں، اپنے اعمال کو دیکھ کے اس طریقے سے بات کریں، اور اپنے جو آپ کے وسائل ہے اس میں بات کی جائے۔ رہی یہ بات کہ آپ یعنی یہاں پہ امن لائیں گے تو دکھائیں، کہاں پہ امن ہے؟ اس کو امن کہتے ہیں؟ یعنی دہشت گرد کلم کلا پھر رہے ہیں۔ عمران خان کے خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ میں 400 دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے، 400 دہشت گرد بنی گالہ یعنی اسلام آباد، وزیر اعظم کے گھر کے سامنے۔ تو اگر وزیر اعظم کے پیچھے 400 دہشت گرد آ سکتے ہیں تو ہم جیسے لوگ تو پھر بیچارے کیا کریں، کیا کہیں؟ لہٰذا اپنی طرف توجہ دیں، اور میں اتنا کہوں گا کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، آج بھی ہم نے جمہوریت کو گروی رکھ دیا ہے، ہماری جمہوریت بیساکھیوں پہ چل رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم ایسا دکھائی دے رہے جس طریقے سے آرمی چیف انگلی سے اس کو پکڑ کے ہر کام بتایا جا رہا ہے بچے کی طرح، ابھی تک اس کو طریقہ کار بھی نہیں آتا۔ لہٰذا خود میں اعتماد پیدا کریں، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کریں، پارلیمنٹ کو سپریم بنائیں، سپریم تو ہے آئین کے روح سے، عملاً ان کو جو ہے سپریم بنائیں۔ ہماری جو فوجی ادارہ ہے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں، اور اس طریقے سے عدالت کو چاہیے کہ عدالتی فیصلوں کی طرف توجہ دے، عدالتی یعنی نظام کو توجہ دے۔ عدالت میں کچھ اصلاحات کرنا چاہے تو یہ بڑی یعنی خوشائن بات ہوگی۔ ہماری عدالتوں میں غریبوں کو کچلا جا رہا ہے، انصاف اس طریقے سے نہیں مل رہا، لوگ جا جا کے تک گئے ہیں، 40,000 پینڈنگ کیسز وہاں پہ موجود ہیں۔ چیف جسٹس صاحب سے ہم درخواست کر سکتے ہیں اگر ان کو برا نہ لگے کہ وہ اپنی عدالتی نظام کی طرف توجہ دے، کچھ اس میں انقلاب لائے اور لوگ سکون سے زندگی بسر کرے، تاکہ لوگوں کو انصاف مہیا ہو، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کام میں دلچسپی لے، اپنے کام میں دلچسپی لے۔ تو یہ ہمارا مشورہ ہے، اگر مان لیا تو ہم مشکور ہوں گے۔ آج کل سی پیک کے حوالے سے موجودہ حکومت کی جو ایک طرف سے بیان چلا اور پھر انہوں نے تردید کر دی کہ 1 سال کے لیے اس کو مؤخر کر دیں گے، یہ ان کی یہ موجودہ حکومت کی عجیب سی ایک روش ہے، بات کر جاتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن اس کے باوجود سی پیک کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کروں کہ سی پیک کو تو مغربی اکنامک کوریڈور بنانا تھا، وہ نہیں بنایا، اور وہ چین کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے اس وقت کے حکومت میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے، اور چونکہ اس کی ابتدا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، زرداری صاحب کے دور میں، تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جو سی پیک بن رہا تھا تو یہ خیبر پختونخوا سے گزر کے یہ بن رہا تھا۔ آج خیبر پختونخوا کو انہوں نے اگنور کر دیا۔ اس کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پسماندگی ہوگی، جہاں پہ دہشت گردی ہوگی، وہاں سے اس روٹ کو گزارا جائے گا سی پیک کو، تاکہ غربت بھی ختم ہو جائے اور ساتھ میں پسماندگی ختم ہو تو دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ خیبر پختونخوا سب سے پہلے وہی صوبہ ہے جس نے دہشت گردی کی وجہ سے کافی مار کھائی، بڑی تباہی دیکھی۔ تو چین نے بھی خیبر پختونخوا کو ترجیح دی، اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی فیصلہ ہوا کہ خیبر پختونخوا سے ہی یہ روٹ بنایا جائے گا۔ اس میں پہلے مغربی اور مشرقی روٹ نہیں تھا، یہ ایک ہی روٹ تھا۔ بعد میں بدقسمتی سے اس کو
مغربی اور مشرقی اور سینٹرل بنایا گیا، تو اس بنیاد پہ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں سینٹرل اور مشرقی پہ اعتراض نہیں ہے، وہ بھی بنا دیں۔ پاکستان میں جتنی بھی ترقی کی جائے اور چین ہمیں پیسے دے تو ہمیں خوشی ہوگی، ہم چین کے سرمایہ لگانے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن پختونوں کو اگنور کرنا، پختونوں کو اپنا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ لہٰذا اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں کہ سی پیک کو محفوظ بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے، تو پختونوں کے خیبر پختونخوا کے مغربی اکنامک کوریڈور کو ہر صورت میں شامل کیا جائے اس میں، اور مغربی اکنامک کوریڈور کو شامل کر کے سی پیک کو ہر صورت میں مکمل کیا جائے، اور کوئی بھی ایسی غلط بیانی نہ کی جائے جس سے چین اور پاکستان کے اعتماد میں فقدان پیدا ہو اور ہمارے بیچ میں خلیج پیدا ہو۔ موجودہ حکومت کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے ایک نقصان ضرور ہوا، لیکن اب اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس کو مزید توجہ دینی ہے، اور ساتھ میں ایک بار پھر اسی پہ کہ سی پیک پاکستان کے لیے ضروری ہے، یہ معاشی انقلاب ہے، اور پختونوں کے حوالے سے تو یہ بالکل معاشی انقلاب تھا اور دہشت گردی کا خاتمہ تھا، امن کے قیام کے لیے بڑا ضروری تھا۔ لہٰذا ہم آج بھی اس کی اس شدت سے ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اور چین سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اسفندیار ولی خان صاحب کی قیادت میں ہمارا وفد گیا تو ہم نے وہاں پہ بھی چین کے سفیر سے یہ بات کی تھی، اور چین کے سفیر نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ مغربی اکنامک کوریڈور آج بھی سی پیک کا حصہ ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سی پیک کا حصہ ہے تو جلد سے جلد بنایا جائے، اور چین کے سفیر کا جو ہم سے ملاقات میں وعدہ کیا گیا تھا وہ جلد سے جلد ایفا کیا جائے اور پورا کیا جائے۔ لہٰذا مزید غلط فہمیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سی پیک کو ہر صورت میں پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ آج چونکہ میں جی آئی ٹی کے حوالے سے، چونکہ کراچی میں 2007 میں جو کہ ایک واقعہ ہوا تھا سانحہ 12 مئی کا، تو اس کے حوالے سے عدالت نے جی آئی ٹی بنائی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے چاہ رہے تھے کہ اس دن کا جو بھی مجرم ہے اس کو کڑی سزا دی جائے۔ بدقسمتی سے مشرف تو آج یہاں پہ نہیں ہیں، ہوتا اور ان کو سزا ملتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اس دن اس نے بھی بڑے دھوم دھام سے کہا کہ اچھا ہوا کہ آج لوگوں کا خون بہایا گیا، اور جن لوگوں نے بہایا ان کو شاباش دی۔ تو چاہیے یہ کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا، بہت خون بہا، ناجائز خون بہا، بھرپور طریقے سے ان لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، اور تمام وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی جی آئی ٹی ہے اس کے ساتھ تمام لوگ تعاون کرے، تمام حقائق کو ان کے سامنے رکھ دے، تاکہ جو مجرم ہیں ان کو قراروا کی سزا ملے، اور اس طریقے سے پھر کوئی ظلم نہ کر بیٹھے۔